السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک بہت خوبصورت سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غم زدہ رہنے لگی۔ کئی لوگوں کی منتیں کیں اس نے، جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور وہ تنگ دست تھے، ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، اس طرح اسے پالیں گے کہ آپ اس کی زندگی پر رشک کرو گے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہی ہے نا کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی میٹھا پھل نہیں۔ جب شاہدہ آئی تو وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ لگی۔ ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں، متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد مل جائے گی۔ مگر اس کی تسلی نہ ہوئی، کہتی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بارہا میں نے اسے سمجھایا کہ توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی یہ وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور شے، کسی کو ایک خوشی ملتی ہے تو کسی اور کو دوسری خوشی مل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ جب شاہدہ کی اسرار بھائی سے شادی ہوئی تو وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شاہدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ تھا۔ اللہ نے شاہدہ کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین شہر میں آ گئی۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازا بنوایا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے شاہدہ کے شوہر اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شاہدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب اس کی زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی تھی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین کہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت، شہرت اور جسے چاہے اولاد۔ میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں ہو گئی تھی تو میں ان کے ساتھ وہاں چلی گئی اور پھر 6 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اب کی بار جب میں پاکستان آئی تو اس سے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک 8 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جسے وہ اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروا رہی تھی۔ تمہاری بیٹی ہے یہ؟ مگر تم تو… اس نے مجھے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی اور بولی میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا تمہارے پاس بیٹھتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ شاہدہ، تمہاری یہ بیٹی کب ہوئی؟ تم نے مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے ہاں تو اولاد نہ ہوئی، مگر اللہ نے یہ پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی پھر اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ ایک روز جب کہ بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی تھی اور شام سرد ہو گئی تھی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکونی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی جہاں ٹریفک برائے نام تھا اور اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سا سما ہو گیا تھا، تاہم ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر 2 سایوں پر پڑی جو ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آ گئے تو دیکھا کہ ایک کمزور سا مفلس آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی اور دوسرے میں ایک ننھی سی بچی کا ہاتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا
یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید اسے بارش برسنے کا ڈر تھا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھا۔ وہ بچی تقریباً 5 برس کی ہوگی، پر اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ سا گلابی دوپٹہ سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ دونوں ہی ننگے پیروں تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے تیز اٹھتے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ننھی سی بچی کو جوتے پہنا کر ننگے پیروں چلنے کی تکلیف سے بچا لے۔ میں نے اپنے ایک پیر سے چپل اتاری تو فرش کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ بارش سے زمین ویسے بھی سرد ہو جاتی ہے، یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑی جاتی تھی۔ اف میرے اللہ، مجھے تو ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اس نم آلود فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے تو جھرجھری آ گئی، کیا گزر رہی ہوگی اس بچی پر۔ جب میں نے اپنے گھر میں جھانکا تو اسرار گاڑی کو گیراج میں بند کرنے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے آواز دی، کار کو گیراج میں نہ لے جائیں، ابھی میں آ رہی ہوں نیچے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ جہاں تھے وہاں ہی رک گئے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھایا اور الماری سے 2 شعلے نکال کر میں دوڑی، سیڑھیاں نیچے تیزی سے اتری اور ان کے پاس جا پہنچی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ ہاں ذرا پلیز سڑک تک جانا ہے مجھے، یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی مجھ سے دوسرا سوال نہ کیا اور گاڑی کو اس سڑک پر لے آئے۔ ہاں بولو، کدھر جانا ہے؟ بس سیدھے چلیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ اور بیٹی پہنچے تھے۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ذرا آگے جا کر وہ دونوں ایک گلی میں مڑ گئے جو دائیں جانب کچی بستی کی طرف جاتی تھی۔ کیا ہوا بھئی، کیوں ان کا پیچھا کرا رہی ہو مجھ سے؟ ارے آگے گلی خراب ہے، بارش رکی ہوئی ہے، آپ کار کو کسی مناسب جگہ پارک کر دینا، مجھے اس آدمی سے کام ہے۔ کیوں، کیا اسے پیسے دینے ہیں تم نے؟ یقیناً اس کی غربت پر ترس آ گیا ہوگا۔ ہاں دیکھتے نہیں آپ کتنی سردی پڑ رہی ہے، اور وہ ننھی سی بچی بغیر گرم کپڑے پہنے ننگے پاؤں چلتی جا رہی ہے۔ ہاں تو اس کی فکر اس کے باپ کو ہونی چاہیے نا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے میں ہم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے آواز دے کر اس آدمی کو روکنا چاہا۔ وہ ذرا سا ٹھٹکا اور مڑ کر ہمیں دیکھا، اس بے یقینی سے کہ جیسے ہم نے اسے نہیں کسی اور کو پکارا ہو۔ میں نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا، اے بھائی، اتنی سردی میں بچی کو تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یہ بیمار پڑ سکتی ہے نا۔ بی بی صبح جب ہم گھر سے نکلے تو اس وقت اتنی سردی نہیں تھی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سامنے والی آبادی میں، اس نے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ضرور ہے مگر بھکاری نہیں ہے۔ ذرا اس کے پیچھے اس کے گھر تک تو چلیے نا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، وہ کوئی مزدور ہے، شاید اپنے گھر جا رہا ہے تو تم اسے جانے دو نا۔ پر میں اس مزدور کو اس بچی کے لیے کچھ رقم دینا چاہتی ہوں نا، تاکہ وہ اس کے لیے گرم کپڑے اور جوتے ہی خرید سکے۔ میرے پختہ ارادے کو بھانپ کر پھر اسرار نے آگے میدان میں گاڑی روک دی اور بولے، اترو، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں پرس اور شالوں سمیت اتر گئی اور وہ کمبل بھی ساتھ لے لیا جو میں اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ کچھ دور ان کے تعاقب میں چل کے میں کچی آبادی میں پہنچ گئی۔ وہ ایک قریبی مکان میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے گھر میں گھس گئی۔ اسرار بھی ہمارے پیچھے آئے تو وہ دروازے پر ہی رک گئے۔ ایک چھوٹے سے صحن کو عبور کر کے وہ شخص سامنے بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساتھ وہ بچی بھی۔ میں دہلیز پر ہی ٹھہر گئی۔ بی بی آپ کہاں کیوں آئی ہیں؟ اندر آ جائیے نا پھر آپ۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ بھیا میں بیٹھنے نہیں آئی، باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، تو آپ انہیں بھی بلا لو بی بی۔ وہ یہ کہہ کر باہر لپکا اور اسرار کو ساتھ گھر میں لے آیا۔ اس کی بیوی اپنے 5 بچوں میں گھری ہوئی تھی اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر ان بچوں کے سامنے کٹوروں میں ڈال رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر بیوی کی طرف بڑھا کر کہا، لے نیک بخت، روٹیاں تو میں تندور سے لے آیا ہوں، سالن بھی ہے۔ تو نے تو صبح مجھے کہا تھا کہ تیرے پاس 1 پیسہ نہیں ہے، تو پھر یہ رقم کہاں سے آ گئی کہ تو نے ہانڈی چڑھا لی اور سالن بھی مرغی کا بنا لیا ہے؟ چل ان مہمانوں کو بھی دے سالن۔ مہمانوں جتنا نہیں ہے سالن، وہ عورت بولی۔ اور یہ ہیں کون جنہیں تو ساتھ لے کر آیا ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تو ہی پوچھ لے یہ کون ہے۔ دراصل بہن، میں نے اپنے گھر کی بالکونی سے تمہاری بچی کو سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں جاتے دیکھا تو میں اس کے لیے گرم شالیں اور یہ کمبل لائی ہوں۔ شاید تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔
ہاں بیگم صاحبہ، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہے، مگر ہم صبر و شکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ صبح سے مزدوری پر نکلے تھے اور بیٹی کو بھی آج ساتھ لے گئے تھے کہ مزدوری ملی تو اس کے لیے چپلیں خرید لیں گے، مگر یہ ننگے پاؤں ہی آ گئی ہے۔ شاید مزدوری نہیں ملی انہیں، ملی تھی نیک بخت، پر اس مزدوری سے میں یہ سالن اور روٹی خرید لایا ہوں۔ تو نے ہی تو کہا تھا نا کہ گھر میں آج ڈھیلا بھی نہیں ہے اور پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح سے بچے بھوکے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، باہر نکلی، گلی پار کی تو ایک مرغی دیوار کے ساتھ بارش میں بھیگی کھڑی تھی۔ میں نے جھپٹ کر اس کو دبوچا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی، اس کو ذبح کرایا اور پکا لیا۔ بی بی تم تو سن کر اسے چوری کہو گی نا، مگر بھوک بندے سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو میرے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہی ہے، جبکہ میں شدید سردی میں محنت کر کے حلال کی روزی کما کر لایا ہوں۔ پر تم نے بہت دیر کر دی تھی نا، بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بلک رہے تھے بھوک سے، تو کیا کرتی میں؟ تجھے تو معلوم ہے نا ہمارے پڑوسی بھی ہم سے زیادہ غریب ہیں، پھر روز کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ اری نیک بخت، بارش ہو گئی تھی تو تیری بیٹی کو بارش سے بچانے کے لیے میں ایک دکان کے چھجے تلے بیٹھ گیا تھا، مگر تو بے صبری کرتی ہے نا، ذرا سا بھی صبر نہ کیا تو نے۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، اس کی بیوی بولی۔ وہ دونوں ہماری موجودگی سے بے نیاز آپس میں الجھ پڑے تھے۔ مرد کا کہنا تھا کہ جو کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بیوی مجبوری ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، تبھی تو میں نے ان مہمانوں کو سالن دینے سے منع کر دیا تھا، ورنہ سالن ہے ہانڈی میں۔ سوچا کہ بچوں کی تو مجبوری ہے نا، مگر میں نہ کھاؤں گی اور نہ تمہیں دوں گی، تو پھر ان مہمانوں کو چوری کا یہ رزق کیسے دے دیتی؟ میاں بیوی کی گفتگو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے میاں نے ان سے کہا کہ ہم بے اولاد ہیں اور تم سے غربت کی وجہ سے ان کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اپنی یہ بچی گود دے دو اور اس کے بدلے ہم تمہارے باقی بچوں کے لیے ہر ماہ راشن دے دیا کریں گے؟ پھر میں نے بولا، میرے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہم تمہاری بچی کو کسی شے کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بی بی تم اپنا گھر دکھا دو، پھر بات کریں گے۔ میں نے انہیں کمبل، شالیں اور کچھ رقم دی اور کہا، اچھا تیار رہنا، میں کل لینے آؤں گی۔ اگلے روز موسم بہتر ہو گیا تو میں اس مزدور کے گھر گئی۔ اس کی بیوی میرے ساتھ آ گئی، میرا گھر دیکھا اور بولی، مجھے کام پر رکھ لو، بچی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات سن لی اور کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام زلیخا ہے۔ ٹھیک ہے زلیخا، پھر تم کل کام پر آ جانا۔ جی آ جاؤں گی، مگر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی، میرے گھر میں بچے اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے زلیخا، جیسی تمہاری مرضی۔ یوں وہ روزانہ صبح 10 بجے آ جاتی اور 2 بجے کچن کا کام نمٹا کر لوٹ جاتی۔ میں اسے باقاعدگی سے کھانا گھر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے دیتی اور کہتی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ 2 ماہ اس نے ہمارے گھر کام کیا اور پھر اس نے اپنی دل کی تسلی کر کے اپنی بچی کو ہمیں سونپ دیا، وہی بچی جسے میں نے باپ کے ساتھ سڑک پر جاتے دیکھا تھا۔ بچی وہ 2 ماہ تک اپنے ساتھ ہی لے کر آتی رہی تھی۔ بچی کا نام ریحانہ تھا، وہ میرے گھر اور مجھ سے اچھی طرح مانوس ہو چکی تھی۔ میاں بیوی نے ریحانہ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس کی گوری رنگت اچھی غذا کی باعث نکھر گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں جیسے 2 چمکتے ستارے ہوں۔ ریحانہ کے بال سنہری تھے اور آنکھیں نیلی، رنگت بھی تر و تازہ گلاب جیسی تھی۔ وہ عمدہ اور خوبصورت لباس میں کسی امیر گھر کی بچی نظر آنے لگی تھی۔ میری دوست شاہدہ نے پہلے اسے گھر میں خود پڑھایا اور پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی تو پھر اس کی شکر گزاری اس طرح ہم نے کی کہ ریحانہ کے والدین کو ہم نے ایک پکا کمرہ، کچن اور واش روم بنوا دیا، پنکھے لگوا دیے، پانی کا انتظام نلکوں کے ذریعے کروا دیا۔ زلیخا نے پھر میرا کام چھوڑ دیا، مگر بچی کو دیکھنے کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ مجھے کہتی کہ وہ پھر رفتہ رفتہ آنا ترک کر دے گی تاکہ ریحانہ آپ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔ روز روز ملنے آؤں گی تو وہ میری آس رکھے گی اور آپ کی بھی نہیں بن پائے گی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ ریحانہ اب کلی طور پر مجھے اپنا چکی ہے، وہ مجھے امی اور اسرار کو بابا بلاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور ہم بھی اس کو پا کر بہت خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے ماں باپ سکون سے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مگر کبھی ایک دن کے لیے بھی ریحانہ کو اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر گئے۔ اسرار ان کی کافی مالی مدد کرتے ہیں جس سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ ریحانہ کے باپ نے مزدوری چھوڑ دی ہے، اپنے محلے میں ہی کریانے کی دکان کھول لی ہے۔ شاہدہ کی یہ ساری بات سن کر میں بولی، اللہ تمہیں اور ان کو اس نیکی کا اجر دے۔
میری یہ بات سن کر شاہدہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی کہ باتوں میں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ریحانہ کے اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی، کون کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے؟ مانگنے سے تو سب کچھ ملتا ہے، پر نیت نیک ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی انسان کی نیک نیتی پر ہے۔ اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری بے اولادی میں بھی ایک مصلحت تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں ایک غریب بچی کی پرورش لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذریعے اس بچی کے باقی بہن بھائیوں اور اس کے ماں باپ کے حالات بھی سدھارنے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے شوہر کو اس نیک کام کے لیے چنا۔